السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ دوشنبہ کا دن 12 ربیع الاول سن اول ہجری تھا۔ ہر قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر ہاتھ رکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں دعائے خیر فرماتے ہوئے آگے تشریف لے جاتے اور اونٹنی کے بیٹھنے کا انتظار فرماتے کہ اونٹنی کہاں بیٹھتی ہے۔ آخرکار اونٹنی اس مقام پر پہنچی جہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر شریف ہے۔ اونٹنی اس مقام پر آ کر بیٹھ گئی۔ آج اسی مقام پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم واقع ہے۔ اس سے متصل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف ان کے حصے میں آیا۔ مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد سب سے اولین ضرورت ایک ایسے مرکزی مقام کی تھی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعلیمی، معاشرتی اور سیاسی امور کی تدابیر انجام دی۔ اسلامی تعلیم و تبلیغ اور اس کا عملی سبق سکھانے اور ان بنیادوں کو واضح کرنے کے لیے جن پر اسلامی ریاست کو چلانا تھا، مسجد کا قیام انتہائی ضروری تھا۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ سہل اور سہیل نامی دو یتیم بچوں کی تھی، اور یہ بچے حضرت اسعد رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو بلایا اور اس جگہ کو مسجد بنانے کے لیے ان سے خرید لیا۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس زمین کو بغیر قیمت لیے دے دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب نہ سمجھا۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو 10 دینار میں خرید لیا اور قیمت ادا کرنے کا شرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ بعض انصار نے اس کی قیمت کے علاوہ اپنے مالوں میں سے کچھ کھجور کے درخت بھی دیے۔ جس جگہ مسجد کو تعمیر ہونا تھا اس جگہ انصار کھجوریں خشک کیا کرتے تھے، اور اسی جگہ حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہو کر نماز باجماعت کا انتظام کیا تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ہی چند مقدس نفوس کے ہاتھوں ایک مسجد کی بنیاد پڑ گئی تھی۔ مسجد کے لیے حاصل کردہ اس زمین میں کچھ قبریں اور کھجور کے درخت تھے۔ کھجور کے درخت کٹوا دیے گئے۔ جو درخت کٹے ان کے ستون بنے۔ کھجور کے پتے ہی چھت میں استعمال ہو گئے۔ گیلی مٹی سے کچی اینٹیں بنائی گئی اور ان اینٹوں سے مسجد کی 4 دیواری تعمیر ہوئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کو زمین کی سطح سے 3 گز گہرا رکھا گیا تھا اور ان کو پتھروں سے بھر دیا گیا تھا، اور ان کے اوپر کچی اینٹوں سے دیواروں کو اٹھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر میں بنفس نفیس شریک ہوئے اور اپنے دست مبارک سے اینٹیں اٹھا کر دیواریں چنتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہماری موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شوق اور تسلی کی خاطر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے جاتے تھے کہ ترجمہ: اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ تعمیر کے وقت مسجد کا قبلہ بیت المقدس کی جانب رکھا گیا، کیونکہ اس وقت اہل اسلام کا قبلہ یہی تھا۔ بیت المقدس مدینہ کے شمال میں اور خانہ کعبہ جنوب میں واقع ہے۔ مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی، اور سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ کا حکم آیا۔